بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی ہے اور آج آپ دی اینڈ آف ٹائم سیریز کی 14ویں قسط دیکھنے والے ہیں۔ آج ہم دجال کے ٹاپک کو کمپلیٹ کر کے قیامت کی انشاءاللہ اگلی بڑی نشانی پر بھی گفتگو کریں گے، اور کہ جو ایسی نشانی ہے کہ جو آج کل پبلک میں بہت زیادہ ڈسکس ہو بھی رہی ہے، یعنی کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج۔ یاجوج و ماجوج کے حوالے سے اس وقت کئی تھیوریز موجود ہیں، لیکن سچ کہوں تو آج والی ویڈیو کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج آخر ہیں کون، اس کا فیصلہ آج میں نہیں بلکہ آپ خود کریں گے۔ آج میں نے آپ کے سامنے صرف اور صرف صحیح احادیث اور صحابہ کے آثار رکھنے ہیں کہ جنہیں اگر آپ نے سن لیا تو یاجوج و ماجوج کو انشاءاللہ آپ خود پہچان لیں گے۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایک قسط، لیکن سب سے پہلے آپ کے لیے میری ایک دعا کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ سب کے روزے اور دعائیں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ میرے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا، لہٰذا ضروری ہے کہ اس عظیم فتنے کا خاتمہ بھی ایک عظیم شخصیت کے ہاتھوں ہو، اور وہ شخصیت ہوں گی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت کی ایک بڑی نشانی کے طور پر دوبارہ سے اس دنیا میں نازل ہونا ہے، یہی مین اسٹریم اسلامی عقیدہ بھی ہے، اور کم سے کم 10 مستند ترین احادیث کے اندر موجود بھی ہے۔ اور اب میں آپ کو ان 10 کی 10 احادیث کا ایک خلاصہ سنانے والا ہوں۔ حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو ایک بالا خانے سے، ایک کھڑکی سے نبی علیہ السلام نے جھانک کر نیچے ہماری طرف دیکھا اور پوچھا کہ تم لوگ کس بارے میں گفتگو کر رہے ہو۔ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر ہمیں بے حد خوشی حاصل ہوئی، اور ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم ان 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو، اور پھر آپ نے ذکر فرمایا دھوئیں کا، دجال کے خروج کا، دابۃ الارض یعنی کہ ایک ایسے عجیب الخلقت جانور کا کہ جس نے زمین کے اندر سے نکلنا ہے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا، دنیا میں 3 جگہوں سے زمین کے دھنس جانے کا، یعنی ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ آپ نے ذکر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا، یاجوج اور ماجوج کے خروج کا، اور پھر ایک ایسی تیز ہوا کا کہ جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینکے گی۔ ان 10 میں سے 6 نشانیوں کو تو الحمدللہ میں اب تک کی سیریز میں کور کر چکا ہوں، 2 آج ہو جانی ہیں اور باقی 2 انشاءاللہ آگے آنے والی قسطوں میں۔ تو یہ حدیث بغیر کسی ابہام، بغیر کسی ایمبیگویٹی کے صاف الفاظ میں بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر سے اس دنیا میں نزول فرمانا ہے۔ صحابہ کرام کو اس پر پورا یقین تھا، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب بھی لوگوں کے کسی ایسے گروپ کے پاس سے گزرتے کہ جو دین کی تعلیمات لکھنے کا کام کیا کرتا تھا، تو ہمیشہ انہیں کہتے کہ سنو، اپنے تمام لکھنے والوں کو بلاؤ۔ جب تمام لکھنے والے اکٹھے ہو جاتے تو ابو ہریرہ انہیں اپنے ہاتھ سے خاموش ہو جانے کا اشارہ کرتے اور فرماتے کہ لکھو، جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو وہ جوان، روشن اور سرخ چہرے والے ہوں گے، اور اگر تم میں سے کوئی بھی ایک ایسا ہوا کہ جو انہیں پالے تو میرا سلام انہیں ضرور پہنچا دینا۔ اسی طرح حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے، وہ ان کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف لڑائی بھی کریں گے اور انہیں دجال کو ختم کرتے ہوئے بھی دیکھیں گے۔ لہٰذا مین اسٹریم اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت سے پہلے اس دنیا میں ایک مرتبہ پھر سے آنا ہے، اور وہ کس طرح آئیں گے اور آنے کے بعد کیا کیا کریں گے، یہاں سے اب ہماری قسط کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا تھا کہ دجال نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ ایک شخص کو واقعتاً زندہ کرنا ہے، اس کے علاوہ وہ زندگی و موت کے متعلق جتنے بھی کھیل دکھائے گا وہ سب کے سب استدراجی ہوں گے، یعنی کسی جگہ وہ شیاطین کا استعمال کرے گا اور کسی جگہ ٹیکنالوجی کا۔
البتہ صرف ایک شخص ایسا ہوگا کہ جسے اس نے واقعتاً زندہ کرنا ہے، اور جس وقت وہ یہ کام کر دے گا وہی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی ہوگی۔ یہاں دجال اس شخص کے 2 ٹکڑے کر کے اسے زندہ کرے گا، اور اس کے فوراً بعد فجر کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ان کی تمام نشانیاں بتائی ہیں۔ فرمایا کہ جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لو گے کہ وہ درمیانے قد کے ایک شخص ہوں گے۔ ان کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا۔ ان کے 2 کپڑے گیرو اور زعفران کے ساتھ رنگے ہوئے ہوں گے، یعنی دیکھنے میں یوں لگے گا کہ جیسے انہوں نے زرد رنگ کے 2 کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں، اور وہ دمشق کے ایک سفید مینار پر 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے بالوں میں سے موتیوں کی طرح پانی کے چمکتے ہوئے قطرے گریں گے۔ انہیں دیکھ کر لگے گا کہ جیسے ابھی ابھی وہ نہا کر آئے ہیں، حالانکہ ان کے بال گیلے نہیں ہوں گے۔ وہ وقت فجر کا وقت ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو آواز دے کر کہیں گے کہ اے لوگو، تمہیں کس چیز نے اس خبیث قذاب کی طرف نکلنے سے روک رکھا ہے؟ یعنی کہ وہ دجال کی بابت پوچھ رہے ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ آواز شاید جنات میں سے کسی نے دی ہے، لیکن جب وہ باہر نکل کر دیکھیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو پہچان لیں گے۔ فجر کی نماز کھڑی ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اے روح اللہ۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اے روح اللہ، آپ آگے بڑھ کر ہماری جماعت کروائیں، مگر وہ فرمائیں گے کہ نہیں، بلکہ تم خود ایک دوسرے کے اوپر امیر ہو۔ لیکن پھر بھی اس وقت کے امام کے اصرار پر آپ آگے بڑھ کر لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، اور پھر وہ لوگ دجال کے ساتھ لڑائی کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ اب بہت غور سے سنیے گا، اور جیسے جیسے حدیث کے الفاظ ہیں ویسے ویسے آپ ذرا ان مناظر کو امیجن کیجئے گا، کیونکہ ان کا آرٹ ورک تو آبویسلی نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی کافر کو کہ جسے عیسیٰ ابن مریم کی سانس کی خوشبو پہنچے گی، وہیں پر وہ کافر گر کر مر جائے گا، اور آپ کے سانس کی خوشبو وہاں تک جاری ہوگی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی۔ آپ دجال کو تلاش کریں گے اور اسے لد یعنی لیوڈیا کے ایک دروازے کے پاس دیکھیں گے، اور اللہ کا دشمن یعنی دجال آپ کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑا ہوگا، لیکن اسی وقت وہ اس طرح پگھلنے لگ جائے گا کہ جیسے پانی کے اندر نمک گھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور چاہے عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیں تب بھی وہ پگھل کر ہلاک ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی اللہ تعالیٰ اس کا قتل کروائے گا، اور ان کے ہتھیار پر لوگ اس کا خون بھی دیکھیں گے۔ اور پھر دجال کی موت کے ساتھ ہی وہ عظیم اور زبردست لڑائی شروع ہوگی کہ جس میں ہر پتھر اور ہر درخت بول کر کہے گا کہ اے مومن آ اور میرے پیچھے چھپے ہوئے اللہ کے دشمن کو مار۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے سنی ہوگی کہ ہر چیز بول کر یہ بات کہے گی سوائے ایک خاص درخت کے کہ جس کا نام غرقد ہے۔ یہ روایت حدیث کی تمام کتب کے اندر موجود ہے، اور آپ اندازہ کریں گے کس قدر حیرت انگیز مناظر ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، ان کے بالوں سے پانی کے ان قطروں کا ٹپکنا کہ جو گیلے نہیں ہوں گے، ان کی سانس سے اللہ کے دشمنوں کا مر جانا، اور پھر دجال کا پگھلنا شروع ہو جانا، یہ تمام واقعات کس قدر ایک حیرت انگیز منظر پیش کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم ایک ایک پہلو کی ڈیٹیلنگ کریں تو آج کا سارا وقت یہی گفتگو لے لے گی، لہٰذا ہم ایک خاص اور ایک ایسی انفارمیشن کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جس کے متعلق بہت ہی کم بات کی جاتی ہے۔ غور کریں گے جب نبی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی ہے، اسپیشلی ان کے آسمانوں میں اٹھا لیے جانے کے بعد کی، تو ہمیشہ ان کے بالوں سے ٹپکتے ہوئے قطروں کو ضرور مینشن کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو وہ خواب کہ جس میں آپ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام اور دجال دونوں دکھائے گئے تھے، اس میں بھی آپ نے یہی فرمایا تھا کہ عیسیٰ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ پھر جب وہ دمشق میں نازل ہوں گے تو اس وقت بھی بالوں سے پانی کے چمکتے ہوئے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ ایسا کیوں؟ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلی اور سب سے سادہ وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ سمبولک زبان میں پانی وضو، طہارت اور پاکیزگی کی علامت ہوتا ہے، بلکہ صرف اسلام میں ہی نہیں، ایون کہ کرسچینٹی میں بھی پانی بیپٹزم یعنی جسم کو پاک کرنے کے ساتھ منسوب ہے۔
تو سب سے سادہ انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی پاکیزگی کے ساتھ آ رہے ہوں گے کہ جو دجالی فتنے اور گندگی سے پاک ہوگی۔ ان قطروں کی ایک دوسری انٹرپریٹیشن بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ دجال کا زمانہ خشک اور بنجر ہوگا کہ جس میں پانی اور بارشیں صرف اسی پر برسائے جا رہے ہوں گے کہ جو دجال کی بات مانے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے پانی کا ٹپکنا اس بات کی بھی علامت ہو سکتی ہے کہ وہ دجال کے دجالی نظام سے آزاد رہ کر اور اللہ کی نعمتیں اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہوں گے۔ لیکن پھر اس پانی کی ایک تیسری انٹرپریٹیشن بھی ہے۔ غور کریں کہ حدیث میں آتا ہے کہ قطرے ٹپک رہے ہوں گے حالانکہ ان کے بال گیلے نہیں ہوں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پانی بھی شاید عام پانی نہیں ہوگا۔ اب ایک سوال کہ اس وقت رائٹ ناؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ دوسرے آسمان پر۔ یہ بات ہمیں معراج کی حدیث سے پتہ چل جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، اور پانی کے ان قطروں سے لگتا ہے کہ آسمان کے جس راستے کے ذریعے انہوں نے اس زمین پر آنا ہے بظاہر وہ راستہ کسی طرح کے کازمک فلوئڈ کے ساتھ بھرا ہوا ہے کہ جو ہمارے فزکس کے قوانین سے باہر کی کوئی شے ہے۔ غور سے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے اوپر سے ایک بادل گزرا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عنان ہے، زمین کو سیراب کرنے والا۔ لیکن کیا تم یہ جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ اور صحابہ نے پھر سے وہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر رقیہ ہے کہ جو ایک لپٹی ہوئی بند موج اور محفوظ چھت ہے، اور تم لوگوں اور اس کے درمیان 500 سال کا راستہ ہے۔ رقیہ لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں کہ جن میں سے ایک معنی ہوتا ہے پردہ، بلکہ برقع کا لفظ بھی انفیکٹ رقیہ ہی صحیح نکلا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے آسمان میں موجود ایک ایسے پردے کی بات فرمائی کہ جو اپنے اندر ایک لپٹی ہوئی لہر، ایک بند موج کو سموئے ہوئے ہے، کسی قسم کے فلوئڈ کو۔ بڑی دلچسپ بات ہے اور غور سے سنیے گا۔ فلوئڈ کسے کہتے ہیں؟ فلوئڈ کسی بھی ایسے مٹیریل کو کہتے ہیں کہ جو بہہ سکتا ہو، وہ چیز کہ جسے آپ روکیں تو وہ رک جائے، چھوڑ دیں تو وہ بہنے لگ جائے۔ اسی لیے پانی اور گیس دونوں فلوئڈز کہلاتے ہیں۔ اسی لیے فلوئڈ ڈائنامکس بھی آسمان اور زمین دونوں پر اپلائی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ہماری فضا بھی ایک فلوئڈ ہے کہ جو ہمارے جسم کے ہر ایک انچ کے اوپر 6.5 کلوگرام کا وزن ڈال رہی ہے، لیکن ہمیں یہ وزن محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ ہمارے جسم کے اندر بھی فلوئڈز ہیں۔ خون ہے، گیس ہے کہ جو باہر سے پڑنے والے پریشر کو کینسل آؤٹ کر دیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری زمین کے اوپر پانی کہ جو فلوئڈ کی ایک شکل ہے وہ گیلی ہوتی ہے، وہ جس چیز پر گرے اسے بھی گیلا کر دیتی ہے۔ لیکن اس کائنات کی سب سے طاقتور چیزوں کی اسٹڈی میں ایک اصطلاح پائی جاتی ہے سپر فلوئڈٹی، کہ جس میں کوئی بھی فلوئڈ ایک ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ اس پر ہماری فزکس کے قوانین کام کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہیلیم گیس کو اگر آپ اتنا ٹھنڈا کر دیں کہ جتنا ٹھنڈا وہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ اسے کرائیوجینک ٹیمپریچرز تک لے جائیں، تو ہیلیم گیس کے بجائے پانی بن جاتی ہے۔ اور پانی بھی کوئی عام پانی نہیں بلکہ ایک ایسا پانی کہ جو سپر فلوئڈ ہوتا ہے، اس پر گریوٹی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ نیچے کے بجائے اوپر کی طرف بہنے لگتا ہے، وہ چیزوں کے درمیان سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پریکٹیکلی یہ تجربات کیے بھی جا چکے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ بادلوں کے اوپر ایک بند موج، ایک لپٹی ہوئی لہر ہے، اور پھر یہ فرمانا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے پانی تو ٹپک رہا ہوگا مگر وہ گیلے نہیں ہوں گے، تو کل ملا کر یہ سب اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب دوسرے آسمان سے اس دنیا میں نزول فرمانا ہے تو یقیناً انہوں نے آسمان کے کسی راستے سے گزر کر آنا ہے، ایک ایسا راستہ کہ جو اس لپٹی ہوئی لہر، اس بند موج سے ہو کر گزر رہا ہے، کہ جس میں کسی طرح کا کوئی سپر فلوئڈ بھرا ہوا ہے کہ جس کا پانی ٹپکتا تو ہے مگر گیلا نہیں کرتا۔ اور یہ پراسرار فلوئڈ اس رقیہ کے اندر چھپا ہوا ہے کہ جس کی وسعت بادلوں کے اوپر سے شروع ہو جاتی ہے، اور چونکہ رقیہ
کسی طرح کا کوئی پردہ ہے، اس لیے ڈائریکٹلی تو ہم اسے دیکھ سکتے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے فلوئڈز کو ہم شاید عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے ٹپکتا ہوا دیکھ لیں گے۔ دجال کی موت اور اللہ کے دشمنوں کے خاتمے کے بعد اس دنیا میں ایک آئیڈیل دور کا آغاز ہوگا۔ 7 سال تک لوگ اس طرح رہیں گے کہ کسی دو آدمیوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ شیر اونٹوں کے ساتھ چلیں گے، چیتے گھایوں کے ساتھ رہیں گے، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ بھاگیں گے اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، مگر وہ سانپ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر مذہب کا خاتمہ کر دے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام 3 چیزوں کو ختم کریں گے: صلیب کو، خنزیر کو اور جزیے کو۔ ان تینوں کو ختم کرنے میں کیا حکمت ہوگی، اس کی علماء نے بہت ساری ایکسپلینیشنز اور تشریحات لکھی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کے پاس دور دراز کے علاقوں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام انہیں دیکھیں گے، ان کے معصوم چہروں پر اپنا ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں انہیں ان کے درجات کی خوشخبری دیں گے۔ البتہ اسی دوران اچانک سے ان پر ایک وحی نازل ہوگی کہ اے عیسیٰ ابن مریم، اب میں اپنے ان بندوں کو آزاد کرنے والا ہوں کہ جن سے لڑ سکنے کی طاقت اور کسی میں نہیں ہے، چنانچہ آپ میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے ٹور کی طرف لے جائیں، اور اس وقت پھر اس سٹیج پر پہنچ کر یاجوج اور ماجوج کو دیوار کی قید سے آزاد کر دیا جائے گا۔ یاجوج اور ماجوج اسلامی روایات کے پراسرار ترین نام ہیں۔ کون ہے یاجوج و ماجوج؟ انہیں ایک دیوار کے پیچھے کیوں قید کیا گیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ اور دوبارہ انہوں نے کس طرح آزاد ہونا ہے، اس پر آلریڈی میں پورا ایک سیزن بنا چکا ہوں، لہٰذا ان کا پورا واقعہ تو آج ریپیٹ نہیں ہو سکتا، لیکن ضروری ہے کہ کچھ بیسک باتوں کو ایک مرتبہ پھر سے بیان کر دیا جائے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات کہ یاجوج و ماجوج کا ذکر ڈائریکٹلی قرآن مجید میں آتا ہے، لہٰذا ان کی موجودگی سے انکار کرنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ البتہ یہ ذکر کس انداز سے آیا ہے؟ انپریسیڈنٹڈ تباہی مچانے والی ایک قوم کے انداز سے، کہ جو فرام ٹائم ٹو ٹائم ہماری دنیا میں آتے اور بدترین فساد مچا کر واپس چلے جاتے۔ سورہ کہف کے مطابق ذوالقرنین نامی ایک بادشاہ دنیا میں ہر طرف سفر کرتے اس جگہ پر پہنچے کہ جہاں سے یاجوج و ماجوج باہر نکلا کرتے تھے۔ وہاں کے لوگ ذوالقرنین سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری مدد کر دیں۔ ذوالقرنین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم میرے پاس لوہے کی چادریں یعنی آئرن شیٹس لے کر آؤ، اور پھر وہ ایک ایسی دیوار تعمیر کرتے ہیں کہ جس کے پیچھے یاجوج و ماجوج کو مکمل طور پر اس دنیا سے بند یا پھر کٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس دیوار کے متعلق قرآن پاک کہتا ہے کہ نہ تو وہ اسے پھلانگ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ لیکن دیوار بنانے کے فوراً بعد ذوالقرنین یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس دیوار کو پاش کر دے گا۔ اور پھر سورہ انبیاء میں ہے کہ ایک دن یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے اترتے ہوئے دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ ذوالقرنین کون تھے؟ انہوں نے کس کس جگہ کے سفر کیے تھے؟ وہ کہاں سے آ رہے تھے؟ کس طرف کو جا رہے تھے؟ وہ دیوار کس شکل اور صورت کی تھی؟ کس چیز کے آگے بنی ہوئی تھی؟ یہ تمام باتیں ذوالقرنین سیریز کے اندر ڈسکس ہو چکی ہیں، لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہمارا فوکس صرف اور صرف اس بات پر ہوگا کہ یاجوج و ماجوج کون ہیں، اور جب وہ باہر نکل کر آئیں گے تو اس وقت دنیا کی کیا حالت ہوگی۔ اس وقت یاجوج اور ماجوج کے متعلق دنیا میں کئی تھیوریز موجود ہیں، اور یہ بحث کوئی نئی نہیں ہے بلکہ پچھلے 1000 سال سے ہو رہی ہے۔ 12ویں سینچری میں جب منگولز نے بغداد پر حملہ کیا تھا تو ان کی چونکہ کچھ ہیبٹس بڑی خون خوار اور وحشی قسم کی تھیں، مثلا جدھر بھوک لگی گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے وہیں اس کی گردن پر کٹ لگایا اور اپنے گھوڑے کا ہی خون پینا شروع کر دیا۔ جب کسی شہر پر حملہ کرنے لگے تو اپنے آگے اس شہر کے قیدیوں کو کر دیا تاکہ جب شہر والے اپنے ڈیفنس میں تیر چلائیں تو ان کے اپنے ہی بندے مارے جائیں، یعنی سفاکی اور بے رحمی کا یہ عالم تھا۔ پھر جہاں سے گزر کر جاتے وہاں اپنے پیچھے انتہائی لرزا دینے والے میسیجز چھوڑ کر جاتے، مثلا کھوپڑیوں اور سروں کے مینار وغیرہ۔ تو یہ خون خوار عادات دیکھ کر بغداد کے کئی اسکالرز نے
انہیں یاجوج ماجوج ڈکلیئر کر دیا کہ اتنے بے رحم اور فسادی تو صرف وہی ہو سکتے ہیں۔ بائی دا وے اس اعلان کا عوام کے اوپر بڑا ہی برا امپیکٹ پڑا تھا، کیونکہ حدیث کے مطابق یاجوج اور ماجوج سے تو کوئی بھی نہیں لڑ سکتا۔ لہٰذا جہاں تباہ ہونے کی اور بھی بہت ساری وجوہات تھیں، وہاں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بغداد والے دل چھوڑ بیٹھے تھے کہ بھئی یہ تو یاجوج ماجوج ہیں اور ان سے تو کوئی جیت ہی نہیں سکتا۔ پھر کبھی وائکنگز کو سمجھا گیا کہ وہ یاجوج و ماجوج ہیں، کیونکہ وائکنگز بھی بڑی سخت جان لوگ تھے۔ بغیر چاند کے اندھیری راتوں میں دنیا کے سب سے خطرناک سمندروں میں سے ایک یعنی نارتھ سی کے اندر کشتیاں چلا کر جہازوں کے اوپر ریڈز کیا کرتے تھے۔ تو کچھ اسکالرز نے انہیں بھی یاجوج ماجوج سمجھ لیا۔ پھر کبھی چائنیز لوگوں کی طرف دھیان جاتا، کیونکہ وہ بھی ہر چیز کھا جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان تھیوریز کی بات کی جائے کہ جو اس وقت دنیا میں موسٹ پاپولر ہیں، تو وہ 2 تھیوریز ہیں۔ پہلی یہ کہ یاجوج ماجوج دراصل آشکنازی جیوز ہیں۔ آشکنازی جیوز یعنی کہ وہ بنی اسرائیلی یہود کہ جو ارض مقدس میں آباد تھے، لیکن پھر بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رومن امپائر نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 135 سال بعد تو رومنز نے انہیں بالکل ہی بے دخل کر دیا اور کہا کہ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے۔ تو اس وقت یہ لوگ پھر ارض مقدس سے نکل کر سینٹرل اور ایسٹرن یورپ مثلا پولینڈ، لیتھوینیا، رشیا، ہنگری اور خاص طور پر جرمنی چلے گئے تھے۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ جب یروشلم مسلمانوں کے پاس واپس آ گیا، تب پھر انہیں کچھ حد تک دوبارہ اجازت ملی کہ واپس آ کر اپنے مقدس مقامات کو وزٹ کر لیں۔ تو آج اس وقت دنیا کے 70 to 80% یہود آشکنازی ہیں۔ یہ توریت کی زبان یعنی ہیبریو سے تھوڑی سی مختلف ایک زبان یعنی یدش بولتے ہیں، اور اس وقت امریکہ اور اسرائیل میں موسٹلی آشکنازی جیوز ہی آباد ہیں۔ تو ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہی لوگ ہی یاجوج اور ماجوج ہیں۔ اور یہ تھیوری بنی کیوں؟ بہت ساری وجوہات تھیں۔ سادہ ترین وجہ یہ کہ دنیا پر چھا جانے والی قوت، پھر دنیا بھر کے میڈیا اور ٹیکنالوجی اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر ان کا انفلوئنس اور کنٹرول، یہ ایک وجہ تھی۔ پھر توریت کی روح سے یاجوج اور ماجوج نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہونے تھے، اور یافس کے ایک پوتے کا نام تھا آشکناز۔ چنانچہ یہاں سے بھی یہ تھیوری پیدا ہوئی کہ یافس پلس یاجوج ماجوج از ایکول ٹو آشکنازی جیوز۔ تو آج یہ تھیوری خاصی پاپولر ہے، لیکن ویڈیو کے شروع میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ریکارڈنگ کرتے ہوئے میں بہت خوش ہوں، کیونکہ آج مجھے کسی بھی تھیوری کو صحیح یا غلط نہیں پروف کرنا۔ مجھے صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ کے سامنے یاجوج و ماجوج کو پہچاننے والی تمام حدیثیں اور صحابہ کے آثار رکھ دوں، کہ جنہیں سننے کے بعد انشاءاللہ آپ خود جان لیں گے کہ یاجوج اور ماجوج آخر ہیں کون۔ سب سے پہلا سوال کہ کیا یاجوج و ماجوج انسانوں میں سے ہیں؟ تو جی بالکل، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ہم انسانوں کی طرح نہیں، بلکہ ہم سے تھوڑا سا ہٹ کر ہیں، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں، انسانوں اور جنات کے 10 حصے کیے، کہ جن میں سے 9 حصے فرشتوں کے، جبکہ صرف ایک حصے میں تمام جنات اور انسان رکھے گئے۔ یعنی فرشتے تو خیر سب سے زیادہ ہیں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو یا سجدے میں نہ ہو۔ پھر انسانوں اور جنات کے اس ایک حصے کے بھی آگے 10 حصے کیے گئے، کہ جن میں سے 9 حصے جنات کے ہوئے، جبکہ صرف ایک حصہ آدم کی اولاد کا۔ اسی لیے جنات بھی ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں 9 جنات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے عموماً جنایا ایک وقت میں 9 سے 15 بچے دیتی ہے۔ یہ ساری معلومات ہم نے دا جن سیریز کے اندر ڈسکس کی بھی تھی۔ اور پھر جو انسانوں کا آخری حصہ بچا، اس میں سے بھی آگے 10 حصے ہوئے، کہ جن میں سے 9 حصے یاجوج اور ماجوج کے تھے، جبکہ صرف ایک حصہ ہم جیسے انسانوں یعنی ہومو سیپینس کا تھا۔ اسی لیے یاجوج اور ماجوج بھی تعداد میں ہماری نسبت اس قدر زیادہ ہیں۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 2 ایسی مخلوقات کے ساتھ ہوگے کہ وہ جس کے بھی ساتھ ہو جائیں ان کی تعداد کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک مخلوق یاجوج اور ماجوج ہے۔
وہ تعداد میں اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر جہنم میں انسانوں کا ایک آدمی جائے گا تو اس کے مقابلے میں 1000 یاجوج و ماجوج ہوں گے۔ پھر ایک اور حدیث موجود ہے کہ یاجوج و ماجوج میں سے ہر ایک شخص تب تک نہیں مرتا جب تک کہ اس کے 1000 بچے نہ پیدا ہو جائیں اور وہ اس قابل نہ ہو جائیں کہ وہ ہتھیار اٹھا سکیں، یعنی ان میں سے ایک ہزار بچوں کا باپ بنتا ہے۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یاجوج ایک امت ہے اور ماجوج ایک امت، اور ان میں سے ہر ایک سے مزید 4 لاکھ امتیں نکل رہی ہیں۔ اور اس لفظ امت کی تفصیل کرتے ہوئے حدنان ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی دو امتیں یعنی سپیشیز دیکھنے میں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ نو ونڈر کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام امتوں میں سے تم اس سفید بال کی طرح ہو کہ جو سیاہ بیل کے پہلو میں ہوتا ہے، یا اس سیاہ بال کی طرح ہو کہ جو سفید بیل کے پہلو میں ہوتا ہے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی دوسری امتوں دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اس قدر کم ہے کہ جتنا کالے بیل کے جسم پر ایک سفید معمولی سا بال ہوتا ہے۔ اوکے، اب اس سے پہلے کہ ہم ان کی شکل و صورت پر موجود احادیث کی طرف بڑھیں، ایک بات جان لیں کہ الفاظ کو سمجھنا انسان کے پورے پرسپیکٹیو کو تبدیل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یاجوج ایک امت ہے اور ماجوج ایک امت۔ جب ہم امت کا لفظ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا امیج ابھرتا ہے؟ یہی کہ مسلمان ایک امت ہیں، بنی اسرائیل ایک امت تھی، عاد و سمود ایک امت تھی، یعنی کہ انسانوں کے مختلف گروہ وغیرہ۔ ہمارے ذہن میں امت کا یہ مطلب ہے، لیکن امت کا لفظ حدیث میں بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے، یہاں تک کہ غیر انسانی مخلوقات اور انسانوں کے علاوہ دوسری سپیشیز کو بھی نبی علیہ السلام نے ایک امت ہی کہہ کر بلایا ہے۔ مثلا ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اگر کتے بھی اللہ کی ایک مخلوق اور ایک امت نہ ہوتے تو میں انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیتا۔ اب کتا تو ایک نان ہیومن سپیشیز ہے، لیکن اس کے لیے بھی امت کا لفظ آتا ہے، لہٰذا امت کا مطلب بہت وائڈر سینس میں استعمال ہوا ہے۔ یہ انسان اور انسان نما دوسری مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال کہ اگر وہ اولاد آدم میں سے ہیں تو کیا ان پر بھی دعوت حق پیش کی گئی تھی؟ جی، کی گئی تھی۔ معارج النبوہ میں ایک روایت ملتی ہے کہ معراج سے واپسی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 ایسی امتیں دکھائیں کہ جو تعداد میں اس قدر زیادہ تھیں کہ سوائے اللہ کے انہیں اور کوئی نہیں جانتا، اور ان 3 امتوں کا نام تھا طاویل، تاریس اور منسک۔ نبی علیہ السلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر آپ کو ایک چوتھی قوم بھی دکھائی گئی کہ جس کا نام یاجوج اور ماجوج تھا، اور انہوں نے بھی حق کی دعوت کو رد کر دیا۔ تو انہیں پیدا ہی کیوں کیا گیا ہے؟ حضرت ابو الملوگی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا ہی صرف جہنم کے لیے کیا ہے، نہ تو ان میں سے کبھی کوئی صدیق ہوا ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ بڑی مشہور اور مستند حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ آدم اٹھو اور جہنمیوں کو جہنم کی طرف بھیج دو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا الہی کتنے لوگ جہنمی ہیں؟ تو فرمایا جائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم کی طرف بھیج دو۔ یہ سن کر صحابہ کرام اس قدر ڈر گئے کہ ان کے چہروں پر ہلکی سی بھی مسکراہٹ باقی نہیں بچی تھی۔ لیکن پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 999 جہنمی یاجوج اور ماجوج ہوں گے۔ تو ان تمام معلومات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کو پہچاننے کی سب سے پہلی نشانی ان کی اندھی تعداد، ان کی انکنٹرولڈ آبادی ہوگی۔ اور کیا اس وقت دنیا کی کوئی بھی قوم لیٹ الون آشکنازی جیوز اس شرط پر پورا اتر رہی ہے کہ اس کی تعداد اس قدر زیادہ ہو؟ یہ فیصلہ اب آپ خود کر لیں۔ دوسری نشانی کہ وہ دیکھنے میں کیسے ہوں گے۔ مستدرک الحاکم میں ایک بڑی ہی نایاب روایت ہے کہ جس کے مطابق معراج کی رات جب نبی علیہ السلام کی مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، قیامت قائم ہونے کے دن سے پہلے تک کی نشانیوں کا علم
اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دیا ہے، البتہ جس دن قیامت نے واقعہ ہونا ہے اس دن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو یاجوج و ماجوج اور دجال کے متعلق کافی کچھ بتایا۔ تو یاجوج و ماجوج کی شکل اور حلیے کے متعلق کچھ معلومات تو ہمیں ڈائریکٹ احادیث سے مل جاتی ہیں۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یاجوج اور ماجوج کی کچھ صفات بھی بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی 3 قسمیں ہیں، کہ جن میں سے پہلی قسم ایک درخت ارز کی طرح ہے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ارز کیسا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شام کے علاقے کا ایک درخت ہے کہ جو انتہائی طویل ہوتا ہے، اور یہ وہ قسم ہے کہ جس کے سامنے نہ تو پہاڑ ٹھہرتا ہے اور نہ ہی لوہا۔ ان کی دوسری قسم ایسی ہے کہ جن کے کان انتہائی لمبے ہوتے ہیں، اتنے لمبے کہ وہ اپنے ایک کان کو اپنے نیچے بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کو کسی لحاف کی طرح اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید اس کی تفصیل کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ بڑے کانوں والی قسم 4 ہاتھ چوڑی ہے، یعنی اگر آپ آج کی زبان میں بات کریں تو وہ 6 فٹ موٹی ہوتی ہے۔ اور تیسری قسم انتہائی چھوٹی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا کہ 1 یا پھر 2 بالشت اور زیادہ سے زیادہ 3 بالشت کی ہوتی ہے، یعنی جسے ہم لٹرلی بونے کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ان کے قریب پانی بھی ہے کہ جسے جب چاہے وہ پی لیتے ہیں۔ ان کے درمیان عورتیں یعنی فیمیلز بھی ہیں، اور جب چاہے وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، البتہ نکاح کا ان کے ہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ان کا باقاعدہ میٹنگ سیزن بھی آتا ہے کہ جس کے دوران وہ بہت ہی زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہاں درخت بھی ہیں، یعنی کہ وہ لکڑی سے بھی واقف ہیں، اور اس بات کو وہ حدیث بھی سپورٹ کرتی ہے کہ جب یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا تو وہ تیر اور کمانیں استعمال کریں گے، یعنی کہ وہ لکڑی کے کانسیپٹ سے واقف ہوں گے۔ ان کی خوراک کے متعلق آتا ہے کہ وہ پتنگے اور حشرات الارض اور مٹی کھاتے ہیں، البتہ ان کی پسندیدہ ترین خوراک پلیسنٹا ہوتی ہے۔ امیجن دیٹ۔ یہ وہ معلومات تھیں کہ جو ڈائریکٹ احادیث اور صحابہ کے آثار سے مل جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی یاجوج و ماجوج پر ڈیٹا موجود ہے۔ ایک بہت مشہور اور جلیل القدر صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ان 4 صحابہ میں سے تھے جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو، یعنی وہ 4 حضرات قرآنی علوم میں اس قدر فہم رکھتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے آگے چل کر 11ویں صدی میں ایک اسکالر پیدا ہوئے، ابو الحسن علی المسعودی۔ 9ویں صدی کے ایک بہت بڑے جیوگرافر اور اسلامک اسکالر، اور ان کے علم کا یہ عالم تھا کہ اپنی کتاب المروج الذہب میں وہ ایک ایسے سفر کے متعلق لکھتے ہیں کہ اگر تم بحر اوقیانوس کو پار کر لو تو آگے ایک ایسی سرزمین آئے گی کہ جسے ہم الارض المجہولہ کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کے نقشے کے حساب سے یہ کون سی جگہ بنتی ہے؟ امریکہ، یعنی کولمبس سے بھی 500 سال پہلے المسعودی نے اپنی کتاب میں امریکہ کا ذکر کر دیا تھا۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ان کے علم کی سنجیدگی کا اندازہ ہو سکے۔ المسعودی نے 37 کتابیں لکھی تھیں کہ جن میں سے صرف ایک کتاب اخبار الزمائی 30 والیومز کے اندر لکھی ہوئی ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ان 30 میں سے آج صرف ایک ہی جلد باقی بچی ہے، اور وہ بھی اس وقت وینا کے ایک میوزیم کے اندر موجود ہے۔ اس بچی ہوئی ایک جلد میں المسعودی نے کائنات کی تخلیق سے لے کر آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حیرت انگیز مخلوقات کے متعلق لکھا ہے کہ جن میں سے ایک یاجوج اور ماجوج بھی ہیں، اور اس کتاب میں سے اب میں آپ کو ان کی کچھ اور پراپرٹیز بھی بتانے والا ہوں۔ بائی دا وے ذرا سوچیں کہ اگر اس کتاب کی باقی جلدیں بھی بچ جاتی تو پتہ نہیں ہمیں اس کائنات کے متعلق اور کیا کیا کچھ جاننے کو مل سکتا تھا۔ خیر، المسعودی اپنی کتاب اخبار الزمان میں لکھتے ہیں کہ وہ مختلف شکلوں والے لوگ ہیں۔ ہر چند لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے اور ہر گروہ کا اپنا ایک بادشاہ ہوتا ہے۔ ہر قوم کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے اور ہر قوم کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، جبکہ ان میں سے کچھ گروہ یا سپیشیز کوئی زبان نہیں بولتے، بلکہ بولنے کے بجائے وہ صرف بڑبڑاتے ہیں۔ وہ گفتگو نہیں کر پاتے بلکہ صرف ممبلنگ کرتے ہیں، اور وہی سپیشیز انتہائی طاقتور اور سخت جان سپیشیز ہے۔ ان میں سے کچھ چھلانگے مار مار کر چلتے ہیں، یعنی ہاپنگ کرتے ہیں،
جبکہ کچھ کی دمیں اور سینگ بھی ہیں۔ کچھ کے دانت آپس میں بہت زیادہ فاصلہ رکھتے ہیں، جبکہ کچھ کے لعاب انتہائی زہریلے بھی ہیں۔ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں، جبکہ کچھ قومیں ایسی ہیں کہ جو راستوں سے بھی واقف ہیں۔ کون سے راستے؟ یہ میرے خیال سے آپ سب جانتے ہیں۔ اور پھر المسعودی اس سپیشیز کا ذکر کرتے ہیں کہ جو کانوں کو ہی اپنا اوڑھنا اور بچھونا بناتی ہے۔ اب امیجن کریں کہ ان باقی 29 والیومز میں کہ جو اب کھو چکے ہیں، اللہ جانے کیسی کیسی نایاب معلومات رہی ہوگی۔ البتہ یہ جو کتاب بچ گئی ہے اس کی ایک کاپی پڑھنے کا مجھے بھی موقع ملا تھا، اور اللہ نے چاہا تو کبھی اس کے اوپر بھی کوئی ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ اوکے، آگے بڑھتے ہیں، اور اب فیز شروع ہوتا ہے یاجوج اور ماجوج کی وہ دیوار ٹوٹ جانے کا۔ اس وقت بھی رائٹ ناؤ یاجوج و ماجوج اپنی دیوار توڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ بات حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کے مطابق وہ اپنے پنجوں کے ساتھ اس دیوار کو کھود رہے ہیں، اسے نوچ رہے ہیں، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کے مطابق وہ اسے چاٹ بھی رہے ہیں۔ ان کی صبح سے لے کر رات تک کی اس کوشش سے وہ دیوار ٹوٹنے کے اتنا قریب پہنچ جاتی ہے کہ آلموسٹ انہیں سورج کی روشنی دکھائی دینے کے قریب ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی وقت اللہ کے حکم سے ان کا کوئی سردار، ان کا کوئی بڑا انہیں حکم دیتا ہے کہ واپس چلو، باقی دیوار اب ہم کل توڑیں گے۔ لیکن اگلی صبح جب وہ واپس آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوئی ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ پھر سے وہ اپنی اصلاح حاصل محنت کو پھر سے شروع کر لیتے ہیں۔ تاہم ایک مرتبہ تو آلموسٹ وہ اس دیوار کو ڈیمیج کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تھے۔ حضرت زینب بنت حج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نیند سے اچانک بیدار ہوئے، اور آپ کچھ گھبرائے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ آج یاجوج و ماجوج نے دیوار کے اندر اتنا سوراخ کر دیا، اور پھر آپ نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے ایک دائرہ بنا کر بھی دکھایا۔ اللہ کے حکم سے وہ دیوار ابھی تک سلامت ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ اسے توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ان کے بڑے کے منہ سے بے ساختہ نکلے گا کہ چلو واپس چلو، باقی دیوار ہم انشاءاللہ کل توڑیں گے، اور اس انشاءاللہ کی وجہ سے وہ دیوار بھی انہیں اگلے دن ویسی ہی ملے گی کہ جیسی پتلی اور کمزور وہ پچھلی رات چھوڑ کر گئے تھے، اور وہی دن پھر اس دیوار کے ٹوٹنے کا دن ہوگا۔ وہ دیوار کس جگہ ہے؟ ذوالقرنین سیریز میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے یہ سوال ڈسکس کیا تھا، البتہ کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جو اس وقت شیئر نہیں ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اوریجنل سیریز 17 قسطوں کی ہونی تھی، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے 10 قسطوں میں ہی سیریز کو وائنڈ اپ کرنا پڑ گیا تھا، تو اس لیے بہت سارے واقعات اس وقت رہ گئے تھے، کہ جن میں سے ایک واقعہ اس شخص کا ہے کہ جس نے یاجوج اور ماجوج کی دیوار کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا بھی تھا، اور نبی علیہ السلام کو اس کے بارے میں آ کر بتایا بھی تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے طائف کے قلعے کا محاصرہ کیا تو آپ نے قلعے کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک اعلان فرمایا کہ یہاں جو بھی کسی کا غلام ہے ہمارے لیے وہ ایک آزاد انسان ہوگا۔ تو آپ کا یہ اعلان سن کر 23 غلام نکل کر مسلمانوں کے پاس آ گئے تھے، کہ جن میں سے ایک غلام کا نام تھا حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد میں اگرچہ نبی علیہ السلام نے انہیں آزاد کر دیا تھا، لیکن ساری زندگی وہ خود کو نبی کا غلام ہی کہتے رہے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میں ایک ایسے آدمی سے ملا کہ جس نے مجھے بڑا ہی ایک عجیب واقعہ سنایا۔ کہتا ہے کہ ابو بکرہ، میں نے ایک حیرت انگیز جگہ کا سفر کیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہاں رہنے والوں کے پاس ان کی اکلوتی دولت ان کا بے تحاشا لوہا تھی، سوائے لوہے کے ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ صرف اور صرف لوہے کا کام جانتے تھے۔ بہرحال وہاں رات گزارنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت چاہیے تھی، کہ جو انہوں نے مجھے دے دی، اور اپنے گھر کا ایک کمرہ بھی مجھے دے دیا۔ لیکن جب سورج غروب ہونے کا وقت آیا تو اچانک سے میں نے چیخنے، چلانے اور چنگاڑنے کی ایک ایسی بھیانک آواز سنی کہ جیسی ساری زندگی میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ آوازیں سن کر میرا دل دہل گیا، مگر جس گھر کے اندر میں رکا ہوا تھا انہوں نے مجھے دلاسا دیا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ آواز تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔
البتہ یہ آواز ان لوگوں کی ہے کہ جو دیوار کے دوسری طرف سے گزر رہے ہیں۔ کیا تم اس دیوار کو دیکھنا چاہو گے؟ ان کے سوال پر میں نے صبح کے وقت وہاں جانے کی حامی بھر لی، اور اگلی صبح جب میں اس دیوار کو دیکھنے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوہے کی ایک دیوار بنی ہوئی ہے کہ جس میں چٹانوں جیسی مضبوط لوہے کی بڑی بڑی اینٹیں لگی ہوئی ہیں کہ جو برف کے ساتھ تقریباً جمی ہوئی ہیں، اولوں کی طرح جم چکی ہوئی، اور لوہے کی ان اینٹوں پر کسی طرح کے نقش و نگار بھی بنے ہوئے ہیں۔ اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کھجوروں کے تنوں کے سائز کے موٹے موٹے رسے پڑے ہیں۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ سنا چکے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر جاؤ اور اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ آدمی آ گیا تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ وہ دیوار دیکھنے میں کس طرح کی تھی، تو اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ ایسی تھی کہ جیسی دھاری دار چادر ہوتی ہے، اور جمی ہوئی ایسے کہ جیسے برف کی دیوار ہوتی ہے۔ تو اس پر پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے کوئی ایسا شخص دیکھنا ہے کہ جس نے یاجوج و ماجوج کی دیوار دیکھی ہو تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے، کیونکہ یہ اور کچھ نہیں بلکہ یاجوج و ماجوج کی دیوار دیکھ کر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات کوئی واقعہ سناتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو۔ اب آلموسٹ 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، اور میری کوشش ہے کہ آج ہم یاجوج و ماجوج کے ٹاپک کو انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں، تاکہ اگلی قسط سے پھر ایک نئے موضوع کا آغاز ہو جائے۔ بہرحال ایک دن آئے گا کہ جب یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی جائے گی کہ اے عیسیٰ، اب میرے وہ بندے آنے والے ہیں کہ جن کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور کسی میں بھی نہیں ہے، چنانچہ اب آپ میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے طور سینا کی طرف لے جائیں، اور اس کے بعد پھر پوری قوت کے ساتھ یاجوج اور ماجوج کا اس دنیا میں خروج ہو جائے گا۔ ان کا جو پہلے گروہ نکلے گا ان کے سروں پر تاج کی طرح کی کوئی چیز ہوگی، اور اس کے بعد پھر گروہ در گروہ وہ لوگ آتے ہی چلے جائیں گے۔ قرآن کے الفاظ کے مطابق من کل حدب ینسلون، ہر اونچی جگہ سے سیلاب کی طرح نیچے اترتے دکھائی دیں گے۔ وہ لوگ تبریہ کی جھیل کے پاس پہنچیں گے، اور اس میں جو بھی پانی بچا ہوگا اسے وہ لوگ پی جائیں گے، یہاں تک کہ پیچھے صرف اس کا کیچڑ ہی باقی بچے گا، مگر جو دوسرا گروہ آئے گا وہ اس کے کیچڑ کو بھی کھا جائے گا، یہاں تک کہ پیچھے صرف خس و خاشاک اور دھول مٹی رہ جائے گا، حتیٰ کہ ان کا ایک تیسرا گروہ آئے گا اور اڑتی ہوئی دھول اور مٹی کو دیکھ کر کہے گا کہ کیا یہاں پر بھی کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی انسان باقی نہیں بچے گا سوائے ان لوگوں کے کہ جو خود کو قلعوں یا شہروں کے اندر محفوظ کر چکے ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اس وقت عیسیٰ ابن مریم 300 مسلمانوں کے ساتھ شام کے ایک محل میں ہوں گے، اور اس وقت حالات بہت ہی مشکل ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ قلعوں اور شہروں کے اندر محصور ہوں گے ان کے ہاں کھانے کی اس قدر قلت ہو چکی ہوگی کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بھی زیادہ قیمتی ہو چکا ہوگا۔ درہم اور دینار نبی علیہ السلام کے عرب میں 2 سکوں کا نام تھا۔ درہم چاندی کے ہوا کرتے تھے اور دینار سونے کے سکوں کو کہتے تھے۔ تو بیل کا ایک سر 100 دینار سے بھی زیادہ قیمتی ہو چکا ہوگا۔ 7ویں صدی کے 100 دینار بائی دا ویز آج کے 2 کروڑ سے اوپر کی رقم بنتی ہے، یعنی کھانے کی اس قدر قلت ہو چکی ہوگی کہ سستی سے سستی چیزیں بھی انتہائی مہنگی ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی پناہ یاجوج ماجوج سے دور رہنے میں ہی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگوں کے زمانے میں لوگوں کو پناہ دمشق میں ملے گی، دجال کے زمانے میں لوگوں کی پناہ گاہ بیت المقدس ہوگی، اور یاجوج ماجوج کے زمانے میں لوگوں کی پناہ گاہ طور سینا ہوگی۔ ہر طرف تباہی مچانے کے بعد بالآخر یاجوج ماجوج ارض مقدس کے ایک شہر لد میں پہنچیں گے۔ یہ وہی شہر ہے کہ جہاں پر دجال کی موت ہوئی تھی، اور یہاں پہنچ کر وہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا، اب آسمان والوں کو بھی ہم ختم کریں گے۔ چنانچہ وہ لوگ آسمان کی طرف منہ کر کے اپنے اپنے تیر چلائیں گے، اور ان کے تیر خون سے سرخ ہو کر ان کے پاس واپس آئیں گے۔ تیر کیوں اور کیسے سرخ ہوں گے یہ سب ہم ذوالقرنین سیریز کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں، البتہ اس کے بعد پھر اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے کہ اے رب،
یاجوج ماجوج سے ہمیں نجات دلا دے، اور تب پھر ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہوگا کہ جو دیکھنے میں کسی لاروا جیسا لگے گا، اور اس کیڑے کی وجہ سے پھر ان سب کی ایک ساتھ موت ہو جائے گی۔ جب قلعوں اور دیواروں کے اندر محصور لوگوں کو باہر سے ان کی چیخ و پکارانا بند ہو جائے گی تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں گے کہ کیا کوئی ہے کہ جو باہر جا کر دیکھ آئے کہ یہ اچانک سے یاجوج و ماجوج کہاں چلے گئے۔ اور اس وقت ایک آدمی کہ جو اپنی طرف سے یہ یقین کر لے گا کہ واپس جا کر اب اس نے دوبارہ اندر نہیں آنا، لیکن پھر بھی ثواب یا اللہ کی خوشنودی کی خاطر وہ باہر جا کر دیکھنے پر رضامند ہو جائے گا، وہ اپنے قلعے سے باہر نکلے گا اور دیکھے گا کہ ہر طرف یاجوج و ماجوج کی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ چنانچہ خوشی کے ساتھ چیخ کر وہ اعلان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمنوں کو تباہ کر دیا ہے۔ لوگ ہنسی خوشی اپنے اپنے محصورات سے باہر نکلنا شروع ہوں گے، اپنے اپنے جانوروں کو کھلا چھوڑ دیں گے، مگر اس وقت جانوروں کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا ہوگا سوائے یاجوج و ماجوج کی گوشت اور گندی لاشوں کے۔ مگر لوگ اس کے مل جانے پر بھی شکر ادا کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس جڑی بوٹی کی طرح شکر ادا کریں گے کہ جیسے پانی دینے والا کوئی نہیں ہوتا، مگر پھر اچانک بارش کا پانی ملنے پر وہ بوٹی شکر ادا کرتی ہے۔ جانور یاجوج و ماجوج کے جسموں کو ہی کھانا شروع کر دیں گے، اور ان کا گوشت جانوروں کو اتنا راس آئے گا کہ وہ اتنے موٹے تازے ہو جائیں گے کہ جیسے بہترین چارہ کھانے والے مویشی ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اتر کر زمین پر آئیں گے تو انہیں ایک بالشت جگہ بھی ایسی دکھائی نہیں دے گی کہ جہاں یاجوج و ماجوج کی گندگی اور ان کی آلائشیں نہ پڑی ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر سے وہ لوگ اللہ کے حضور دعا کریں گے، اور تب اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا کہ جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی۔ اونٹوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، عربک اونٹ اور بختی اونٹ۔ عربی اونٹ گرم اور صحرائی علاقوں میں ملتا ہے، جبکہ بختی اونٹ بیسیکلی بیکٹرین کیمل کو کہتے ہیں، کہ جس کی گردن پر انتہائی گھنے بال ہوتے ہیں اور وہ شدید ٹھنڈے علاقوں میں رہتا ہے۔ تو بیکٹرین کیملز کی گردنوں جیسی گردنوں والے وہ پرندے یاجوج و ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک آئیں گے، اور ان کے بچے ہوئے تیر، کمان اور ترکشوں کو جلا کر 7 سال تک پھر مسلمان استعمال کریں گے۔ یہ لاشیں اٹھ جانے کے بعد ایک ایسی بارش ہوگی کہ جس سے اس دنیا کا کوئی بھی گھر، خواہ وہ اینٹوں کا بنا ہوا ہو خواہ کپڑے کا، وہ اس بارش سے بچ نہیں سکے گا، اور زمین دھل کر شیشے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ فتح الباری میں آتا ہے کہ زمین اس قدر چمکدار ہو جائے گی کہ دیکھنے والے کو اس میں اپنا چہرہ تک دکھائی دینے لگے گا۔ تمام گندگی بہہ کر سمندروں کے اندر تلف ہو جائے گی، اور زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اب تو ایک بار پھر سے اپنی برکتوں کو واپس لے آ۔ اس پوائنٹ پر آ کر پہاڑ اکھڑ جائیں گے، وہ ویسے نہیں رہیں گے کہ جیسے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے، اور زمین دھیرے دھیرے ایسی ہو جائے گی کہ جیسے چمڑا ہوتا ہے، اور اب ایک مرتبہ پھر سے اس میں نباتات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس وقت پیدا ہونے والا ایک ایک انار اس قدر بڑا ہوگا کہ لوگوں کی پوری ایک جماعت اسے کھا سکے گی، اور اس کا چھلکا بھی اس قدر بڑا ہوگا کہ وہ اس کے نیچے بیٹھ بھی سکے گی۔ ایک بکری کا دودھ پورا ایک گھرانہ مل کر پیے گا، ایک گائے کا دودھ پورا ایک قبیلہ مل کر پیے گا، اور ایک اونٹنی کا دودھ پورا ایک گاؤں مل کر پیے گا۔ دنیا میں ایک بہترین دور کا آغاز ہو جائے گا، لیکن پھر اس کے 40 سال تک زندہ رہنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا جائیں گے۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ بھی ادا کریں گے، اور پھر اس کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور ہر وہ شخص کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ ہوا اس کی روح کو قبض کر لے گی، اور اس دنیا میں صرف اور صرف بدترین لوگ ہی باقی رہ جائیں گے کہ جو راہ میں چلتے ہوئے جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ اس کائنات کے خبیث ترین لوگ ہوں گے، اور اس وقت قیامت اتنی قریب آ چکی ہوگی کہ جیسے کوئی حاملہ ہوتی ہے کہ اس کے گھر والوں کو ہر وقت یہ اندیشہ لگا رہتا ہے کہ بس اب ولادت ہوئی کہ اب ہوئی، اور پھر یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ یہاں پہنچ کر الحمدللہ آج کی قسط کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اگر آپ کو پسند آئی ہو تو 2 کام آپ انشاءاللہ ضرور کیجیے گا کہ ایک تو نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھیں میرے پنڈ کومنٹ، میرے ٹاپ کومنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے گا، کیونکہ اس سیریز کو اسی طرح جاری رکھنے کے لیے اس کومنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔
اور دوسرا یہ کہ اس ویڈیو کے نیچے موجود لائک کے بٹن کو کائنڈلی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ یہ اہم معلومات ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزے، صدقات اور خیرات کو قبول و منظور فرمائے، آمین اور اللہ حافظ۔